الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ مبتدا خبر کے احکام میں سے اس بحث کو پڑھیں گے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ کب مبتدا کو مقدم لانا جائز ہے اور کب واجب ہے۔ نحو کی کتابیں پڑھتے وقت دو اصطلاحیں آپ لوگ بار بار پڑھیں گے کہ یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز جائز ہے۔ تو جائز کا مطلب یہ ہے کہ جائز میں آپ کو اختیار ملتا ہے۔ جائز میں کیا ملتا ہے؟ اختیار ملتا ہے۔ آپ اس راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اصطلاح واجب استعمال ہو تو واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی اب اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو یہ جائز اور واجب میں کیا ہے؟ فرق ہے اصطلاح۔ تو اب سبق دیکھیے، مفصل ذیل صورتوں میں مبتدا کا مقدم لانا واجب ہے۔ یعنی باقی جو صورتیں ہوں گی اس میں عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ جواز کی شکل ہوتی ہے تو وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں آ جائے، کیونکہ جائز کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ لیکن جو یہ صورتیں بتا رہے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو اس میں مبتدا کو پہلے لانا واجب ہے۔ واجب کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ نحوی لحاظ سے کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی صورت کیا ہے؟ مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ مبتدا بن رہا ہو جس کے بارے میں یہ چیز طے کر لی گئی ہے کلام عرب میں کہ یہ بیچ میں نہیں آ سکتا، یہ بعد میں نہیں آ سکتا، اس سے جملے کی سٹارٹنگ ہوگی، اس سے جملے کی کیا ہوگی؟ سٹارٹنگ ہوگی۔ تو اب اگر کوئی ایسا کلمہ مبتدا بن رہا ہے تو اب آپ کو اسے پہلے نمبر پر، یعنی مبتدا کو پہلے نمبر پر رکھنا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ابو کا من، ٹھیک ہے، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ من کے بارے میں یہ چیز سوال جو استفہامیہ کلمات ہیں ان کے بارے میں، استفہامیہ کلمات یا تعجب کے جو لفظ ہے جیسے ماں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ چیز مسلم ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پر آتے ہیں، تو اب آپ انہیں مؤخر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی اور کوئی چیز ہے جیسے محمد رسول اللہ، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں رسول اللہ محمد رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اور کوئی اسی طرح کی مثال آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جب کلمہ ایسا ہو جس کا شروع میں آنا ضروری ہو تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے پہلے نمبر پہ لانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مبتدا ایسا کلمہ ہو جس کا شروع کلام میں آنا ضروری ہے، جیسے ابو کا، آپ کے والد کون ہے، تو اس میں کلمہ کون سا ہے؟ من ہے، اور یہ استفہام کا کلمہ، اور استفہام کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آتا ہے، اسے آپ مؤخر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت ہے مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوں؟ معرفہ ہوں، دونوں کیا ہوں؟ معرفہ ہوں۔ تو اس صورت میں جو پہلے ہوگا آپ اسے کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور جو دوسرے نمبر پہ ہوگا اسے آپ کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا والا خبر ہے، دوسرا والا مبتدا ہے اور پہلا والا خبر ہے۔ ایسا کہنے کا جواز ہے۔ کیسے جواز ہے؟ کہ اخو کا بھی معرفہ ہے، زید بھی معرفہ ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر بھی کبھی کبھی معرفہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کہہ دیں کہ اخو کا مبتدا ہے اور زید خبر ہے تو بقیہ قواعد کے لحاظ سے کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اب دونوں مبتدا بن سکتے ہیں تو اس میں خلط مبحث ہو سکتا ہے، اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دونوں کو مبتدا ماننے کی اجازت دے دیں تو کوئی زید کو مبتدا مانے گا اور کوئی بھائی کو مبتدا مانے گا۔ لہذا جب بھی ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں دونوں معرفہ ہوں اور دونوں میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہو تو آپ کو اسے ہی پہلے رکھنا ہے جسے آپ مبتدا بنانا چاہتے ہیں، اور اسے ہی بعد میں رکھنا ہے جسے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ خبر بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زید اخو کا، زید تمہارا بھائی ہے، زید تمہارا بھائی، اس میں مبتدا کون ہے؟ زید ہے، اور اخو کا کون ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید تمہارا بھائی۔ اب اس کا فرق کہاں پڑتا ہے؟ کل ہی ہم لوگ حدیث میں ایک مثال پڑھ رہے تھے، تو اس میں حدیث آئی ہے کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ لوگ کے نہیں، لیکن پھر بھی بیان کر دے رہے ہیں۔ تو دونوں کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی اس میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی جانور ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس بارے میں دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر آپ نے ماں کو ذبح کر دیا تو جو اندر بچہ ہے وہ بھی کیا ہو گیا، ذبح ہو گیا، اب اس کو وہ مرا ہوا بھی پیدا ہو رہا ہے، تو اب وہ حرام نہیں ہوگا، کیا ہوگا، وہ حرام نہیں ہوگا۔ اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو بیان کر دیے گا، حالانکہ ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم بس ہو سکتا ہے مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے۔ اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ ماں کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے، اور جو اندر جنین ہے اسے بھی ذبح کرنا کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دو رویے کہاں سے پیدا ہوئے؟ تو کچھ لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یعنی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ماں کا ذبح کر دینا، ماں کا ذبح کر دینا، جو آگے والے کو مبتدا بنا رہے ہیں، کس کو مبتدا بنا رہے ہیں، یعنی ترجمے کے لحاظ سے ماں کا ذبح کر دینا، بچے کو ذبح کر دینا، ماں کو ذبح کر دینا، بچے کو ذبح کر دینا، تو ٹھیک ہے ان کے نقطۂ لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن نحوی قاعدہ کیا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کون ہوگا، پہلا ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا، خبر ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ صحیح کیا ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنا ویسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا، یعنی بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا جس طرح ماں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو نحوی لحاظ سے کون سا ترجمہ صحیح ہے، دوسرا والا ترجمہ صحیح، کیونکہ ہم پہلے والے کو مبتدا بنائیں گے اور دوسرے والے کو خبر بنائیں گے کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ بچے کو ذبح کرنا مبتدا ہو گیا، خبر خبر اب آئے گی ویسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا ہے، تو اس سے معلوم چلا کہ دونوں کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم بعد والے کو مبتدا بناتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ماں کو ذبح کر دینا، ماں کو ذبح کر دینا، بچے کو ذبح کر دینا، ماں کو ذبح کر دینا، بچے کو ذبح کر دینا۔ تو ترجمہ وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ نحوی لحاظ سے صحیح ہے کہ پہلے کو مبتدا بنایا اور دوسرے کو خبر بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس اشتباہ سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں تو پہلے کو آپ کیا بنائیں گے، مبتدا بنائیں گے، اور دوسرے کو خبر بنائیں گے، گرچہ دونوں مبتدا بن سکتے ہیں لیکن چونکہ دونوں معرفہ ہیں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، لہذا پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ تھوڑا بہت ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی سمجھ میں آنا چاہیے۔ مبتدا اور خبر میں مبتدا اور خبر تخصیص میں برابر ہوں، جیسے افضل منی افضل من کا، تخصیص میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی درجے کی چیز ہوں، دونوں کیا ہوں، ایک ہی درجے کی چیز ہوں۔ ایک ہی درجے کا کیا مطلب ہے، جیسے مثال جو دی ہے افضل منی افضل من کا، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے جو مجھ سے افضل ہے وہ تم سے بھی بہتر ہے، تو میں اور تم تو برابر ہو گئے نا، دوسرا بھلے ہم دونوں سے بڑا ہے لیکن میں اور آپ کیا ہو گئے، برابر ہو گئے۔ تو تخصیص میں یعنی جو مبتدا ہے وہی خبر بھی ہے، جو خبر ہے وہی مبتدا بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں التباس سے بچنے کے لیے، کنفیوژن اور اشتباہ سے بچنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے والا مبتدا ہوگا اور دوسرے والا خبر ہوگا، ٹھیک ہے، پہلا والا مبتدا ہوگا، یعنی اگر ہم کہیں افضل من کا افضل منی تو اس میں مبتدا کون ہے، ہاں افضل من کا، اور اگر ہم کہیں افضل منی افضل من کا، اس میں مبتدا کون ہے، افضل منی، تو جو پہلے آ جائے گا وہ کیا ہوگا، مبتدا ہوگا، اور دوسرا والا کیا ہوگا، خبر ہوگا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی درجے کی چیز ہیں، دونوں مبتدا بن سکتی ہیں، دونوں کیا بن سکتی ہیں، مبتدا بن سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو ہم اس میں نہ لڑتے پھرتے رہ جائیں کہ نہیں یہ بھی بن سکتا ہے ہم اسے بنائیں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ بھی بن سکتا ہے ہم اسے بنائیں گے۔ تو ایسے میں ایک قاعدہ طے کر دیا کہ جو پہلے آئے گا وہ کیا ہوگا، مبتدا ہوگا، اور جو بعد میں آئے گا وہ کیا ہوگا، خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی خبر فعل واقع ہو، اب ظاہر ہے جب خبر فعل ہوگی، جو خبر جملہ فعلیہ ہوگی، تو اگر آپ اسے پہلے لے آئیں گے تو پھر وہ مبتدا خبر کا جملہ ہی نہیں رہ جائے گا، وہ کون سا جملہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ لہذا جب خبر فعل کی صورت میں ہو تو مبتدا کا مقدم لانا واجب ہے، مبتدا کا مقدم لانا واجب ہے، واجب کا مطلب یہی ہے کہ اب اس میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اب یہ تو وہ صورتیں ہوئیں جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے، کتنی صورتیں ہوئیں، چار صورتیں، پہلے یہ کہ ایسا کلمہ ہو جو شروع میں ہی آتا ہو، نمبر دو دونوں معرفہ ہوں، نمبر تین تخصیص میں برابر ہوں، اور نمبر چار مبتدا کی خبر کیا واقع ہو رہی ہے، فعل واقع ہو رہی ہے، چار چیزیں،
ٹھیک ہے. اب وہ صورتیں جہاں خبر کی تقدیم واجب ہے، یعنی خبر کے بارے میں جائز یہ ہے کہ وہ کیا ہو، مؤخر ہو. کیا ہو، مؤخر ہو، بعد میں ہو. تو لیکن جائز کا مطلب کیا ہے، وہ پہلے بھی آ سکتا ہے. لیکن جب واجب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان صورتوں میں اس کو پہلے نمبر پر لانا کیا ہوگا، ضروری ہوگا. یعنی مبتدا کو مؤخر کرنا اور خبر کو پہلے لانا ان صورتوں میں کیا ہوگا، ضروری ہوگا. اب پہلی صورت اس میں بھی وہی ہے، خبر ایسا کلمہ ہو جس کا شروع کلام میں آنا واجب ہے. یعنی خبر کوئی استفہام کا لفظ بن رہا ہو، خبر کوئی استفہام کا لفظ بن رہا ہو تو اس کا شروع میں آنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ استفہام کا لفظ بعد میں نہیں آتا، وہ پہلے ہی آتا ہے. لہذا آئینہ زیدن جو ہے، آئینہ زیدن، یہ آئینہ خبر بن رہا ہے اور کلمہ کون سا ہے، استفہام کا ہے. لہذا اسے پہلے لانا کیا ہوگا، ضروری ہوگا، حالانکہ کیا ہے، خبر ہے. دوسری شکل یہ بتائی کہ جبکہ خبر ظرف یا جار مجرور اور مبتدا نکرہ ہو. پہلی چیز کیا بتائی کہ خبر کیا ہو، ظرف ہو. ظرف سے کیا سمجھتے ہیں، یعنی ظرف دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو جگہ اور ایک وقت. ٹھیک ہے، زمان یا مکان. تو خبر کیا ہو، یا تو وقت کے بارے میں ہو یا کس کے بارے میں ہو، مکان کے بارے میں. ٹھیک ہے، یا ظرف نہ ہو، کیا ہو، جار مجرور ہو. ٹھیک ہے، یعنی فی بیتن، فی فی شیئن، یہ ساری چیزیں کیا ہو، جار مجرور. اور مبتدا کیسا ہو، نکرہ ہو. مبتدا کیا ہو، نکرہ مطلق ہو. کیا ہو، نکرہ مطلق ہو. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں نکرہ مطلق کا بھی مبتدا بننا جائز ہے، بشرطے کہ ہم خبر کو کیا لے آئیں، پہلے لے آئیں. خبر کو کیا لے آئیں، پہلے، یعنی وجوبی طور پر پہلے لے آئیں. تو آپ دیکھیے مثال دی ہے، جیسے اندی معلوم، کیا ہے، اندی معلوم. اگر ہم جو عام ترتیب ہے اس کو اس میں جاری کریں تو کیا جملہ ہوگا، اگر جو عام مبتدا خبر کی ترتیب ہے اس کو ہم اس میں جاری کریں تو معلوم عندی. ٹھیک ہے، کیا، معلوم عندی. حالانکہ یہ نکرہ مطلق ہے تو اس کا مبتدا بننا درست نہیں ہے. لہذا یہاں پر یہ کہا گیا کہ اندی کیا ہے، ظرف، ظرف کیا ہے، کون سا ظرف ہے یہ، ہاں، ظرف مکان ہے. اور کیا بولتے ہیں، خبر کیا ہے، نکرہ، مبتدا کیا ہے، نکرہ ہے. تو اب جو خبر ہے اندی، اندی کیا ہے، خبر ہے، اس کو ہم پہلے لے آئیں گے اور جو مبتدا نکرہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے، بعد میں لے آئیں گے. تو ہم کہیں گے اندی معلوم. کیا کہیں گے، مبتدا اگر معرفہ ہے تو اسے پہلے لے آئیے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا کیا ہو، نکرہ. ہم کہہ سکتے ہیں المال عندی، المال عندی. لیکن اگر معلوم عندی کہنا ہو تو وہ غلط ہو جائے، تب ہمیں کہنا ہوگا عندی معلوم. ترجمہ کیا ہوگا، عندی معلوم، میرے پاس مال ہے، کچھ مال ہے، کچھ، ہاں. ہندی کتاب، کتاب ہندی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، الکتاب ہندی کہہ سکتے ہیں لیکن ہندی کتاب. ٹھیک ہے، ہاں، جیسے ہندی معلوم. اب یہ ظرف کی مثال ہو گئی ہے. فداری رجل، یہ کس کی مثال ہے، جار مجرور کی مثال ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ایک شخص ہے. اب اس میں دیکھیے جار مجرور ہے خبر، اور مبتدا کیا ہے، نکرہ ہے. تو اب ایسی صورت میں جو خبر ہے اس کو پہلے لے آئیں گے اور رجلن جو کہ مبتدا ہے اسے بعد میں لائیں گے. تو ہم کہیں گے فداری رجل. ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہو گئی کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا کیا ہو، نکرہ. پہلی صورت ایسا کلمہ کوئی خبر میں آ رہا ہو جس کا پہلے آنا کیا ہو، صدر کلام. اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے صدر کلام. ٹھیک ہے، اس میں آنا کیا ہو، ضروری. تیسری چیز تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. متعلق خبر کی طرف لوٹنے والی ضمیر کس میں ہو، مبتدا میں ہو. متعلق خبر، خبر سے جو متعلق چیز ہے، خبر سے ایک خبر ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، خبر سے متعلق چیز. جیسے ہم کہیں کہ زید اخی فی الداری، زید میرا بھائی گھر میں ہے. ٹھیک ہے، یا کہیں اخی زید فی الداری، میرا بھائی زید گھر میں ہے. تو اب اس میں مبتدا اخی ہو گیا. ٹھیک ہے، زید کیا ہو گیا، خبر. ٹھیک ہے، اور فی الدار، یہ جو خبر ہے زید، اس سے کیا ہو گیا، متعلق. کیا ہو گیا، متعلق. یہ اصل میں خبر نہیں ہے لیکن متعلق خبر ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں متعلق خبر کی طرف لوٹنے والی ضمیر، یعنی ایسی ضمیر ہو جو جسے کہاں لوٹنا ہے، متعلق خبر میں نہیں لوٹنا ہے بلکہ متعلق خبر میں لوٹنا ہے. اور وہ ضمیر کس میں لگی ہوئی ہے، مبتدا میں لگی ہوئی ہے.
تو اب ایسی صورت میں اگر ہم مبتدا کو پہلے لے کر آتے ہیں، مبتدا کو پہلے لے کر آتے ہیں اور مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہے جسے کہاں لوٹنا ہے، متعلق خبر میں یا خبر میں لوٹنا ہے، تو پہلے نمبر پہ مبتدا رکھا، دوسرے نمبر پہ کیا رکھا، خبر رکھا، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا میں ضمیر ہے اور ضمیر کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کدھر لوٹتی ہے، پیچھے کی طرف لوٹتی ہے۔ اب اگر ہم نے اسے پہلے نمبر پر رکھا، ٹھیک ہے، اور ضمیر اس میں لگی ہوئی ہے، تو اب یہ ضمیر کدھر جائے گی، پیچھے جائے گی، اور پیچھے کچھ ہے نہیں ہے، تو پھر ضمیر کیا ہوگی، اسے آگے جانا پڑے گا، اور آگے جانا قاعدے کے لحاظ سے غلط ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو خبر ہے اس کو ہم ادھر لے آئیں گے واجبی طور پر، اور مبتدا جو پہلے نمبر پر آ رہا تھا اسے ادھر لے آئیں گے، تو اب جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹے گی، پیچھے کی طرف لوٹے گی، تو اب درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ خبر میں خبر پیچھے آ گئی نا، ترتیب اصل کیا ہے، پہلے نمبر پہ مبتدا، دوسرے نمبر پہ خبر، مبتدا میں ایسی ضمیر ہے جو کدھر لوٹتی ہے، لوٹ رہی ہے خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اگر ہم نے یہی ترتیب برقرار رکھی تو ضمیر کو لا محالہ ہمیں آگے لوٹانا پڑے گا، یعنی ہم ضمیر کو آگے لے جائیں گے، حالانکہ ضمیر کے بارے میں قاعدہ کیا ہے کہ وہ پیچھے جاتی ہے۔ تو اب ہم اس ترتیب کو چینج کر دیں گے، ہم کہیں گے مبتدا ادھر لے آئے اور خبر ادھر لے آئے، تو اب ضمیر کدھر لوٹے گی، پیچھے ہی کی طرف لوٹے گی، صحیح ہو جائے گا۔ تو اب مثال دیکھیے، جیسے کہا علی التمرتی مثلها زبدن، اس میں مبتدا کون ہے، زبد مثلها ہو گیا کیونکہ ضمیر اس میں ہے۔ ہاں مبتدا کون ہے، مثل التمرتی ہے، کیا ہے، مثل التمرتی، کیا ہے؟ مثل التمرتی، یعنی یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ تمرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کہا مثل التمرتی زبدن علی التمرتی، کیا کہا، مثل التمرتی زبدن علی التمرتی، تو اگر ہم اسے اس ترتیب پر رکھیں، مثلها زبدن علی التمرتی، ترجمہ ہے دیکھیے، مثلها کھجور کے بقدر مکھن ہے، مثلها زبدن، ہا کا مطلب کیا ہے، مثلها میں ہا کا مطلب کیا ہے، تمرہ، ہاں ٹھیک ہے، تو مثلها کھجور کے مثل ہے، زبدن کیا ہے، مکھن، کس پر ہے، علی التمرہ کھجور پر، یعنی کھجور کے بقدر ہی کھجور پر کیا ہے، مکھن ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ اب ہم اسے فطری ترتیب پر رکھتے ہیں، فطری ترتیب یعنی جو عام طور پہ ترتیب ہے، ہم کہتے ہیں مثلها زبدن علی التمرتی، مثلها زبدن علی التمرتی۔ اب جو مثلها میں ہا کی ضمیر ہے اسے آپ کہاں لے جائیں گے، پیچھے لے جائیں گے، پیچھے کچھ ہے نہیں، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آگے لے جائیں گے، اور ضمیر آگے جاتی ہے، نہیں جاتی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو مثلها زبدن ہے، کیا ہے، مثلها زبدن جو کہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا کو پہلے نمبر پر ہی ہونا چاہیے، اور خبر علی التمرہ اس کو دوسرے نمبر پر ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس میں ضمیر آ گئی ہے جو اس ترتیب پر رکھنے کی وجہ سے آگے کی طرف ہمیں لے جانا ضروری ہو جائے گا، تو اب ہم کیا کریں گے، جو علی التمرہ ہے اس کو ہم ادھر لے آئیں گے، اور جو مثلها زبدن ہے اس کو ہم کیا لے آئیں گے، حالت تمرہ کے بعد میں جائیں گے، تو یہ ابھی بھی مبتدا ہے اور یہ ابھی بھی خبر ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ جو مثلها میں جو ضمیر لوٹنے والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، اب وہ مثلها کی ضمیر تمرہ کی طرف لوٹ جائے گی اور پیچھے کی طرف لوٹے گی، تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کیا بولتے ہیں متعلق خبر کی ضمیر کس میں ہو، مبتدا میں، تو اس کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں، اور جو متعلق خبر ہے اسے ہم کیا لے آتے ہیں، پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں۔ اس کی اگر دوسری کوئی مثال پیش کرنی ہو تو کیا پیش کریں گے، اسی طرح کوئی دوسری مثال، مثل الکتاب، دیکھیے، فی الداری رجلہ، فی الداری کیا، رجلہ، ٹھیک ہے، فی الداری رجلہ، ترجمہ کیا ہوا، گھر میں اس کا، گھر میں گھر کا آدمی ہے، گھر میں گھر کا آدمی ہے۔ اب اگر ہم اسے فطری ترتیب پر رکھیں، رجلہ فی الداری، تو ہو کی ضمیر کہاں لوٹے گی، کہیں نہیں لوٹ سکتی، تو اب ہم کیا کریں گے، فی الدار کو پہلے لے آئیں گے، بلکہ رجلہ ہوگا کیونکہ دار کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ فی الدار کو پہلے لے آئیں گے اور رجلہ کو کیا کریں گے، بعد میں لے آئیں گے۔ رجلہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور فی الدار کیا ہے، خبر ہے، تو اب ہم کہیں گے رجل فی الداری رجلہ، تو اب ضمیر کدھر لوٹے گی، پیچھے کی طرف لوٹے گی، ہاں فی الدار کی طرف، ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ گھر میں گھر کا آدمی ہے۔
سمجھ گئے؟ یعنی جو خبر بن رہی ہے اسی کی ضمیر مبتدا میں ہو، اور مبتدا پہلے نمبر پر آتا ہے، اگر ہم نے اسی ترتیب پر رکھ دیا تو اب ضمیر لوٹے گی کہاں؟ اسے تو آگے لے جانا پڑے گا، جو کہ درست نہیں ہے، لہٰذا مبتدا کو بعد میں لے آتے ہیں اور جس کی طرح ضمیر لوٹ رہی تھی اسے پہلے لے آتا ہے، اس طرح معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ جاتی ہیں، اس طرح کی کل دو تین مثالیں آپ لوگ بنا کے لائیں گے۔ عادت تمرتی مثلا، ابھی ہم نے ایک مثال آپ لوگ کے سامنے بنا کے پیش کر دی، اس طرح کی آپ لوگ مثال بنا کے ایسی ہی صورت، خیر وہ آگے پڑھیں گے چھوٹی۔ کبھی ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ جاتی ہیں، یعنی مبتدا ایک ہوتا ہے اور اس کی کئی خبریں آ جاتی ہیں، ویسے تو کئی آ سکتی ہیں، جیسے ہم کہیں زید عالم و فاضل، یہاں پر اس بات کی بیان کر رہے ہیں کہ بغیر حرف عطف کے آ جاتی ہیں، زید عالم عاقل فاضل، تو یہ زید مبتدا تنہا ہے اور عالم عاقل فاضل یہ تینوں زید کی کیا ہے؟ خبر ہے، کیا ہے؟ خبر ہے، بغیر حرف عطف کے۔ ٹھیک ہے، جب حرف عطف ہوتا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کہا زید عالم و فاضل، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زید عالم و زید فاضل، لیکن جب ہم حرف عطف ہٹا دیتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زید عالم فاضل، زید کا تکرار نہیں ہوتا، مبتدا تنہا ہی رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ حرف عطف لگانے سے کیا فرق ہوتا ہے اور حرف کے عطف کے بغیر کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں زید عالم و فاضل، تو عطف کا کیا حکم ہے کہ جو پیچھے معاملہ تھا وہ آگے آ جاتا ہے، تو اب ہم گویا کہہ رہے ہوتے ہیں زید عالم و زید فاضل، زید عالم و زید فاضل، تو گویا مبتدا ایک ہی ہے، خبر بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی مبتدا ایک ہے، خبر بھی ایک ہے، لیکن جب ہم یہ کہہ رہتے ہیں زید عالم فاضل عاقل، تو مبتدا ایک ہے لیکن خبر کیا ہو گئی؟ تین ہو گئی، اور جب حرف عطف لگا دیتے ہیں تو گویا مبتدا دوبارہ آ جاتا ہے، تو خبر تو اس کی ایک ہی ہوئی، سمجھ رہے ہیں کیا کام؟ ٹھیک ہے، آج ہی مکمل کریں یا کل مکمل کریں؟ کل انشاءاللہ سوالات بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں کل، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ مشق کر رہے ہیں کہ نہیں نو کی؟ ٹھیک ہے، سوال وغیرہ ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔